بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں۔ معروف صحابی ہیں، بڑے عابد و زاہد صحابی سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبرین، تکبر کرنے والے، قیامت کے دن اس طرح ان کا حشر ہوگا کہ وہ چیونٹیوں کی مانند ہوں گے۔ صورتیں تو ان کی انسانوں کی ہوں گی، لیکن ان کا قد و قامت اور ان کی جسامت گھٹا کر چیونٹی کی برابر کر دی جائے گی۔ یعنی وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کو اس طرح اٹھائیں گے کہ جیسے ایک چیونٹیوں کی طرح چھوٹے ہو کر۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ہر طرف سے۔ یساقون الی سجن من جہنم، اور ان کو ہنکا کر لے جایا جائے گا جہنم کے ایک قید خانے کی طرف، جس کا نام بولس ہے۔ نام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس قید خانے کا نام بولس ہے۔ اس طرف ان کو ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ تعلوہم نار الانیار، اور ان کے اوپر آگ ہی آگ کی بھرمار ہوگی۔ ویسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور ان کو دوزخی لوگ، جہنمیوں کے جسم سے بہتے ہوئے خون اور پیپ کا جو عصارہ ہے، یعنی اس کا جو بدبودار پانی ہے، وہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے، جس کو طینۃ الخبال کہا گیا ہے حدیث میں۔ یہ انجام بتایا متکبرین کا کہ اللہ جل جلالہ کو کبر اور تکبر کی بیماری اور اس کا یہ گناہ اس قدر ناپسند ہے کہ جیسا پچھلی حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے اسی باب کے اندر کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ بڑائی تو میری چادر ہے، لہذا جو شخص مجھ سے اس میں منازعات کرے گا، جھگڑے گا، میں اس کی گردن مروڑ کر رکھ دوں گا، یہ فرمایا۔ تو اس کا انجام بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب مقرر فرما رکھا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا وہ بڑا بنتے تھے
اتنا ہی ان کو قیامت میں چھوٹا کیا جائے گا چیمٹی کی شکل میں، اور پھر ان کو ہکا کر اللہ بچائے اس قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس میں ان کا پینے کا سامان دوزخیوں کے خون اور پیپ کا اتارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ حدیث میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھ دی اس خیال سے کہ ہم اتوار کے دن یہ ادب المفرد سے احادیث پڑھا کرتے ہیں تو تاکہ ناغہ نہ ہو، اور کم از کم ایک حدیث ہو جائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے مسلمانوں کی کہ اس وقت کسی اور موضوع پر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اتفاق سے حدیث بھی وہ آ گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین کا انجام بیان فرمایا، اور اس وقت متکبرین اور تکبر کا جو اعلیٰ ترین مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے دنیا کفر کی طرف سے، اور خاص طور سے امریکہ کی طرف سے، کہ اس نے اپنے آپ کے بارے میں شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ خدائی اس کے پاس آ گئی ہے، اور تکبر متکبرانہ بیانات، متکبرانہ کارروائیاں اس دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے جیسے کہ پوری دنیا کی خدائی اس کے قبضے میں آ گئی۔ اعوذ باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی بھی قدرت کے کرشمے ہیں عجیب و غریب، کہ جو ملک اس قدر تکبر کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے آگے لوگ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا میں سے کوئی حق کہنے کی جرت نہیں پا رہا، وہ جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے وہ دنیا کے کمزور ترین ملک کے اوپر حملہ آور ہے۔ ساری دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو کہلاتی ہے، اور حملہ آور ہے کس پر؟ ایسے ملک پر جو دنیا میں اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ بے سر و سامان ملک کوئی اور نہیں۔ وہ ملک جس کو اکثر دنیا ملک سمجھنے کے لیے اور حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے اوپر حملہ آور ہے، اور مقابلہ بھی یعنی ہاتھی اور چیمٹی کا بھی مقابلہ نہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج ایک ہفتہ پورا ہو رہا ہے کہ بموں کی اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اس عظیم ترین طاقت کی طرف سے جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اور جو خدائی کے دعوے کر رہی ہے، اور اس کمزور ملک کے اوپر ہو رہی ہے جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، اس کے اوپر ہر رات ہر صبح قیامت توڑی جا رہی ہے بموں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، اور ساری طاقت کا زور اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور تکبر کا عالم تو یہ تھا کہ یہ خیال تھا کہ ایک دو دن کے اندر یہ معاملہ نمٹا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہا ہے کہ ایک ہفتے کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا بڑا نقصان جو ان کے حق میں مہلک ہو وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اور بار بار کے اعلانات کے بعد جب ہم زمین سے حملہ کریں گے، لیکن ابھی تک زمین پر ہم سے حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ابھی میرے بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکات ان کے پاس کل ہی پرسوں فون آیا ایک صاحب کا کابل سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کابل کے اندر ہیں، روز بمباری ہو رہی ہے، روز میزائلوں کی قیامت ٹوٹ رہی ہے، تو کیا حال ہے؟ تو ایک جملہ تو انہوں نے کہا ہاں کچھ پٹاخے ضرور چھوٹے ہیں، پٹاخے ضرور چھوٹے ہیں، لیکن اور ان سے کچھ تھوڑی بہت بعض لوگ اس میں زخمی یا شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہماری طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ شخص، وہ ملک جو تکبر اور غرور کے اندر جس کی گردن تنی ہوئی ہے، سینہ اکڑا ہوا ہے، وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا کر بھی ابھی تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ خدائی تیری نہیں ہے، خدائی اللہ کی ہے۔
تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدرت کا کرشمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان فرما دیا قرآن کریم کے اندر. اگر کہیں نصرت میں کمی آئے یا نصرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، اس واسطے اللہ کی نصرت نہیں آئی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے مسلمان کمر بستہ ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ضرور نصرت آتی ہے، آ کر رہے. لہذا اس موقع پر دل چاہتا ہے کہ آج اس دین کے اس عظیم رکن کے بارے میں کچھ بات کی جائے جو ایک عرصے دراز سے ہمارے ہاں فراموش کیا ہوا ہے، اور وہ ہے جہاد کا رکن اعظم. اللہ جل جلالہ نے ہمارے اوپر جو فرائض عائد فرمائے ہیں وہ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایک عظیم فریضہ جہاد کا فریضہ ہے. اور یہ وہ فریضہ ہے کہ ہماری تقریروں میں، ہمارے وعظوں میں، ہمارے مجلسوں میں یہ عرصہ دراز سے چھوٹا ہوا ہے اس کا بیان. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن آپس میں ایک دوسرے کو تمہیں تباہ کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے ایک دوسرے کو جیسے کہ دسترخوان پر کھانا کھانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ان کے اوپر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھائیں. اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اس طرح تمہارے دشمن تمہیں دعوت دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے کھلی آنکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے تھے، اور آپ کے ساتھ جہاد میں جب شریک ہوئے تو دیکھا کہ 313 نہتے 1000 مسلح سورماؤں پر غالب آ گئے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا، تو دشمن کیسے غالب آ جائیں گے مسلمانوں کے اوپر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے، کہ بے شمار ہیں، گنتی کرنے پر آؤ تو بے شمار تنکے ہوں گے، لیکن ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں، وہ سیلاب کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اس طریقے سے مسلمان ہو جائیں گے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم دنیا کی محبت تمہارے اوپر غالب آ جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے. 3 باتیں فرمائی کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر بار کی محبتیں غالب آ جائیں گی. اس محبتوں کی وجہ سے موت سے ڈرنے لگو گے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، اور اس وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ترک کر دو گے تو یہ تمہارا حشر بن جائے گا. تو اللہ بچائے ایک عرصے دراز سے ہم لوگ اس صورتحال میں مبتلا ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کو ہم نے چھوڑا ہوا. اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے کچھ دنوں سے اللہ کے کچھ بندے اس نام پر اٹھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو اب اس وقت یہ موقع ہے اس بات کا کہ اس دین کے اس رکن اعظم یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کے اندر حصہ دار بننے کی سعادت ہر مسلمان حاصل کرے. اس کا کیا طریقہ ہو میں ابھی عرض کروں گا، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی ایک خاص پس منظر میں آئی ہیں، اور موجودہ حالات میں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا انشاءاللہ مفید ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. یہ چند آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ان کو ذرا سمجھ لیجیے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ ذہن نشین کر لیں. موجودہ حالات کے اندر یہ ہمیں ایک بہت بڑی رہنمائی دے رہی ہیں. یہ آیتیں نازل ہوئی ایک خاص پس منظر میں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مکہ مکرمہ کے کفار جمع ہو کر بڑے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. غزوہ احد کے موقع پر حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شہر سے باہر نکل کر جبل احد کے دامن میں ان کا مقابلہ کیا. اس جنگ کے اندر ابتدا میں مسلمانوں کو واضح طور پر فتح ہوئی، لیکن بعد میں بعض نوجوانوں کی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور واقعہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں شہید ہوئے کہ بہت سو کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا. اگر سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا. ایسے بھی صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اور بعض دوسرے صحابہ کرام شدت کے ساتھ زخمی ہوئے. اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک کے اوپر حملے ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ کے دہانے مبارک کے اندر لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی، دندان مبارک شہید ہوا، آپ خون سے لہو لہان ہوئے. اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ ابو سفیان کا جو لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ پھر بالآخر مسلمانوں نے اس کے اوپر ایک طرح سے غلبہ پایا اور پھر وہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا، واپس چلا گیا. لیکن واپس جانے کے بعد جب کچھ میل کا فاصلہ طے کر کے ایک جگہ قیام کیا تو وہاں ابو سفیان کو کچھ ہوش آیا. وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر آ گئے اور ہم غالب آ چکے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس غالب آنے کے بعد ہم نے اس غلبے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے بجائے ہم لوٹ کر آ گئے تو نہ کچھ مال غنیمت کو خاص لے کر آئے، نہ کوئی قیدی لے کر آئے، نہ مدینے پر قبضہ ہمارا ہو سکا. تو اس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہم دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں مدینہ منورہ پر. اس وقت مسلمان زخموں سے چور ہیں اور لڑائی سے تھکے ہوئے ہیں، اور اس حالت کے اندر اگر ان کے اوپر حملہ کریں گے تو مسلمان اس حملے کی تاب نہیں لا سکیں گے اور ہمیں مکمل فتح مدینہ منورہ پر حاصل ہو جائے گی. تو اس کے ساتھیوں نے بھی بعض لوگوں نے تائید کی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حملہ کریں اور دوبارہ حملے کرنے کے نتیجے میں خامخواہ شکست سے دوچار ہو جائیں. لہذا ایک تدبیر یہ کی کہ ایک شخص وہاں سے جا رہا تھا، نعیم نام ہے اس کا، نعیم ابن مسعود ثقفی، مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. کہا کہ ہمارا ایک کام کرو، ہم تمہیں اس کا بڑا معاوضہ دیں گے، اور کام یہ کرو کہ جا کر وہاں مسلمانوں کو خوف زدہ کرو اور ان سے بتاؤ کہ ابو سفیان نے تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر جرار تیار کر لیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. تو جا کر ان کو ڈراؤ. تو اس سے پہلے سے ان کے دل پر رعب طاری ہوگا
اور ہم ایک دم سے پر اگر حملہ آور ہوں گے تو وہ مرعوب ہونے کی حالت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے. چنانچہ یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا. اس وقت حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہیں میدان احد میں تشریف فرما تھے اور 70 صحابہ کرام سے شہید ہونے کا صدمہ تھا. ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سگے چچا تھے، جنہوں نے احد کے میدان پر حملہ آنے کی خبر سن کر 3 دن سے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کو شہید کیا گیا اس طرح کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا اور ان کا کلیجہ لے کر چبایا گیا. اس حالت میں ان کو شہید کیا گیا تھا. وہ شہداء کا صدمہ الگ تھا. جنگ سے فارغ ہو کر تھکن سے چور تھے مسلمان، زخموں سے سرشار تھے. اس حالت میں اچانک ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور اب آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اس وقت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھکن، اس زخموں سے چور ہونے کی حالت میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو سفیان کے اس ارادے کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر اس کے اوپر حملہ کریں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، بتاؤ میرے ساتھ کون چلتا ہے. تو اور یہ بھی کہا کہ اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی کہ جو کل کے غزوے میں یعنی احد کے غزوے میں ہمارے ساتھ شریک تھے. تو ان کو آپ نے دعوت دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین جو حالانکہ زخموں سے چور تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک جنگ سہ چکے تھے، اس کے باوجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے بیک آواز کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جائیں اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ جواب دیا صحابہ کرام. صرف ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس غزوے میں غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ، اور اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے اور وہ 9 بیٹیاں چھوڑتے جب شہید ہونے